بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، سورہ انعام ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے، حلال و حرام کے چند مسائل، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ حلال و حرام کے چند مسائل میں ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، لہو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین و غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں۔ حالت احرام میں محرم طریقہ شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں، یعنی کہ جو حالت احرام میں ہوتا ہے وہ خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے امن ہے، اور 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے۔ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ توحید کا بیان ہے، رسالت ہے، اور قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 7 میں اب جو اہم چیزیں ہیں ان میں قسم کا کفارہ ہے۔ قسم اور کفارہ قسم کو بیان کیا گیا ہے کہ کفارہ قسم یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا کپڑے پہنائے جائیں، یا پھر ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کسی پر بھی قدرت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں 3 دن لگاتار روزے رکھے جائیں۔ اور قسم کے مسائل کی اگر بات کی جائے تو اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، پھر وہ کام نہ کیا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قسم ہمیشہ اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، غیر کے ناموں کی قسم جائز نہیں۔ اگر گناہ کی قسم کھائی ہے تو اسے فوراً توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ سورہ انعام کا مرکزی مضمون تصرفات میں شرک کی نفی پر دلائل ہیں۔ آسمان و زمین میں بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ان دونوں اور دیگر تمام چیزوں پر متصرف ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف وہی ہے، اسی نے قرآن اتارا ہے۔ اور آخر میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اب بھی ان دلائل و براہین کے بعد تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، جبکہ خود خدا اور گزشتہ کتابیں گواہ ہیں کہ الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اب بھی تم اپنی ہر دھرمی پر مصر ہو تو ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے سوالات کے جواب دیے گئے۔ مشرکین کے 3 سوالوں، یعنی اگر یہ سچا رسول ہے تو ساتھ کوئی خط، صحیفہ وغیرہ یا فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا پھر یہ بشر کیوں ہے، کا بہترین جواب دیا گیا ہے کہ ہم رسولوں کو اس لیے مبعوث نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کے لیے ان کی فرمائش کے مطابق معجزات ظاہر کرتے رہیں۔ وہ سب غیر مختار، یعنی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو کچھ سونے کے کنگن استعمال کرتا، یا پھر غیب کا علم رکھتا، یا پھر نہ کھاتا نہ پیتا۔ جواب دیا گیا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں جو نہ کھا سکوں اور نہ پی سکوں۔ عذاب دنیا کی مختلف صورتیں بیان کی گئیں کہ اوپر سے عذاب آتا ہے، اس سے مراد ہے کہ بارشوں کا نہ ہونا یا شدید ہونا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ اوپر سے عذاب سے مراد حکمرانوں کا ظلم بھی ہے، اور نیچے سے عذاب زلزلوں کی صورت میں آتا ہے۔ یہ بھی مراد ہے کہ ماتحت لوگ خیانت کرنے والے بن جاتے ہیں، آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ اہم نکات کی اگر بات کی جائے، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی مراقبت کرو۔ اگر آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہی چیز ایک دن آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ شیطان برے اعمال کو آراستہ اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ دوسروں کے مقدسات کو برا بھلا مت کہو، تاکہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے مقدسات اور خدا کو برا بھلا نہ کہیں۔ اس طرح نہ بنو کہ ضرورت کے وقت خدا سے مدد طلب کرو، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو بھول جاؤ۔ دنیا میں ادھر ادھر سفر کرو، اور ان لوگوں کے انجام سے کہ جو آیات خدا کا انکار کرتے تھے عبرت حاصل کرو۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کی فکر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے صرف کھیل کود اور سرگرمی کو اپنی زندگی کا برنامہ بنا لیا ہے، ان سے تعلق توڑ لو۔ ایسی محفل کو ترک کر دو کہ جس میں لوگ دین اور قرآن کا انکار اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔